مولانا نے اپنی بے خودی اور وصل کا جو آخری شعر لکھا ہے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، کیونکہ حضرت نے اس میں ایک اور خاص نقطہ بیان کیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے آدم کے عزو مسیحا دم نزد، یعنی فرماتے ہیں کہ وہ بات جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ظاہر نہیں کیا، حق از غیرت نیز بے ما ہم نزد، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی غیرت سے اس کا ذکر کسی کے ماں ہونے سے پہلے نہیں کیا۔ اس میں دو باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ ایک بات یہ کہ یہ ماں ہونے سے کیا مراد ہے، اور دوسری بات یہ کہ کس بات کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے غیرت سے لوگوں کے ماں ہونے سے پہلے کسی کو نہیں بتایا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جس بات کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا وہ یہی بلا واسطہ وصل ہے جس کو مولانا نے بے خودی بھی فرمایا ہے۔ بقول مولانا عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ دوبارہ دنیا میں تشریف لانا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونا ہے، اس لیے ان کو طبعاً یہ علم حاصل تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی کے ماں ہونے سے پہلے ظاہر نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے بھی ظاہر نہیں کیا۔ اب یہ بات رہے گی کہ یہ ماں ہونے سے کیا مراد ہے، تو اس کو مولانا کی زبان سے ہی سن لیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں ماں چ باشد در لغت اثبات و نفی، فرماتے ہیں بھئی ماں کا پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک ماں نافیہ ہوتا ہے اور ایک ماں موصولہ ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں من اثباتم منم بے ذات نفی، فرماتے ہیں بھئی میں ماں موصولہ نہیں ہوں، میں اثبات نہیں ہوں، بلکہ میں ماں نافیہ ہوں، میں نفی ہوں۔ کلمہ طیبہ میں لا الہ کو نفی کہتے ہیں اور الا اللہ کو اثبات کہتے ہیں، یعنی کہنا کہ اس کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے یہ ہر الہ کی نفی ہے، اور الا اللہ کہنا کہ سوائے اللہ کے یہ اللہ کا اثبات ہے۔ تو مولانا فرما رہے تھے کہ میں نفی ہوں، میں نیستی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں فنا ہوں۔ اب آپ کو ان کے ماں ہونے کا پتہ چل گیا ہوگا، لیکن بقول مولانا کے اللہ تعالیٰ کسی پر یہ بے خودی اور بلا واسطہ وصل کا راز نہیں کھولتے جب تک وہ فنا نہ ہو جائے۔ ابھی بھی شاید آپ کو فنا کی پوری سمجھ نہیں آئی ہوگی، چونکہ مولانا نے شعر میں فنا کی تفصیل نہیں بتائی کہ کیا چیز ہے، صرف اتنا واضح کیا ہے کہ جو فنا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس پر بے خودی یا بلا واسطہ وصل کا راز نہیں کھولتے۔ چلیں فنا کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی اور آپ کی مدد کرتا ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا کے استاد ہیں، آپ کا کلام ہے فنا ترک ہوارا نام کردن۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو فنا ہے یہ خواہش نفس یا شہوت کے ترک ہو جانے کو کہتے ہیں۔ بقا جملہ صفات شرع شمردن، اور فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے بعد اگر بندے میں اللہ کی کچھ صفات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو اسے بقا کہتے ہیں۔ اب آپ یقیناً فنا اور بقا سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر مولانا فرما رہے ہیں کہ میں فنا ہوں تو اس سے کیا مراد ہے، اور اگر وہ فرماتے ہیں کہ فنائیت کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی پہ یہ راز نہیں کھولتے تو اس بات کو بھی اب آپ یقیناً سمجھ گئے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں من کسے در ناقصی دریافتم، فرماتے ہیں کہ میں نے فنا میں ہستی پائی ہے پر کسی در ناقصی دریافتم، اس لیے اپنی ہستی کو فنا میں لپیٹ دیا ہے۔ کیوں کیا ہے یہ کام بھائی؟ فرماتے ہیں جملہ شاہاں پست پستے خیشرا، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ سب بادشاہ اس کے آگے جھکتے ہیں جو ان کے آگے جھکتا ہے۔ جملہ مستاں مست مستے خیشرا، پھر فرماتے ہیں کہ یہ بھی میں نے دیکھ لیا ہے کہ سب جو مست ہیں، جو اولیاء ہیں، وہ اپنے عاشق کے محب بھی ہوتے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں جملہ شاہاں بردہ بردہ خودن، فرماتے ہیں کہ سارے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنے غلاموں کے غلام ہیں۔ جملہ خلقاں مردہ مردہ خیشرا، فرماتے ہیں اور سارے لوگ اس کے آگے مردہ ہیں جو ان کے آگے مردہ ہے۔ مولانا کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ ہر کے عاشق دیدیش معشوق داں، فرماتے ہیں بھائی سمجھ جاؤ کہ جس کو تم اپنا عاشق دیکھو نا وہ معشوق ہے۔ کو بنسبت ہست ہم ای و ہم آ، کیونکہ وہ نسبت کے لحاظ سے یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ اب مولانا اپنے اصلاحی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ عاشق اوست تو خاموش باش، فرماتے ہیں کہ جب اللہ خود تیرا عاشق ہے تو خاموش ہو کے بیٹھ جانا۔ اون چوں گوشت می دہد تو گوش باش، فرماتے ہیں کہ جب اس نے تمہیں کان دیے ہیں
تو ہمتن گوش بن جا، یعنی اس کا اب ہر حکم مان۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اے حیات عاشقاں در مردگی، فرماتے ہیں بھئی عاشقوں کی زندگی ہی کسی پر مرنے میں ہے۔ دل نیابی جز کے در دل بردگی، فرماتے ہیں دل گم کیے بغیر تم دل کا بھید کیسے پا سکتے ہو؟ تمام کاملین نے یہی لکھا ہے کہ اللہ کا راز بندے کے دل میں ہے، اس لیے اس کو کھودو، اس کو ویران کرو، اور کسی کے عشق کے بغیر یہ ویران ہوتا نہیں ہے۔ مولانا ساتھ ہی خبردار بھی کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ یہ عشق جو دنیا والے کما رہے ہیں نا، یہ عشق نہیں ہے بھئی۔ کیا فرماتے ہیں؟ این عشق است کے در مردم بود، فرماتے ہیں یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ عشق تھوڑا ہی ہے جو لوگوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ فرماتے ہیں فساد از خوردن گندم بود، فرماتے ہیں بھئی یہ فساد تو گندم کھانے کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے۔ اصل عشق وہ ہے جس میں سوائے دید کے اور کوئی خیال نہ ہو۔ اس کے بارے میں صوفیاء نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، العشق نارن یحرک ما سوی اللہ، یعنی عشق ایک ایسی آگ ہے جو ما سوا کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ مولانا نے بھی یہی فرمایا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ عشقاں شعلہ است کہ چوں برفروخت، فرماتے ہیں بھئی عشق ایک ایسا شعلہ ہے کہ جب یہ جل اٹھتا ہے ہر چیز جز معشوق باقی جملہ سوت، فرماتے ہیں صرف ایک معشوق بندے میں رہ جاتا ہے، باقی ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ چلیں اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ مولانا جامی علیہ رحمت بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کا عشق لگ جائے تو کیا ہی بات ہے، پھر تو ان کی توجہ سے، اس کی صحبت سے ویسے ہی بندے کی شرح صدر ہو جاتی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قاصد کا کام کر دیا۔ لیکن آگے دوسری بات بھی فرماتے ہیں کہ اگر دنیاوی عشق بھی ہو لیکن اس میں ہوس نہ ہو تو جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس راستے میں کام کر جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ متاب رو از عشق گرچہ مجازی است، فرماتے ہیں بے عشق سے منہ نہ موڑنا، بے شک کہ مجازی ہو کہ عام بہر حقیقی چارہ سازی است، فرماتے ہیں یہ عشق بھی حقیقی کے سلسلے میں چارہ ساز ثابت ہو جاتا ہے۔ حافظ شیراز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما گئے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے بسا کسرا کہ بصورت راہ حضرت، فرماتے ہیں بھائی اللہ تک بہت سارے لوگ صورت کے راستے سے پہنچے ہیں، قصد صورت کرد وبر اللہ حضرت، فرماتے ہیں کہ انہوں نے بظاہر کسی صورت کا قصد کیا لیکن کمند ذات پہ جا گری۔ مولانا نے بھی یہی فرمایا ہے، چوں خلیل آمد خیال یار من، فرماتے ہیں بھئی میرے یار کا خیال بھی ابراہیم خلیل اللہ جیسا کام کرتا ہے، صورتش بت مانیے وہ بت شکن، فرماتے ہیں یار کی صورت تو بت جیسی ہے، صورت ہی ہے نا، لیکن اس کے معنی فرماتے ہیں بت شکن ہے۔ آگے فرماتے ہیں شکر یزداں را کہ چوں او شد پدید، فرماتے ہیں شکر الحمدللہ کہ وہ یار ملا، در خیال او خیال حق رسید، فرماتے ہیں میں تو اس کے خیال میں رہا لیکن اس کا خیال ذات کا خیال ثابت ہو گیا۔ مولانا اور دیگر صوفیاء نے بھی یہی فرمایا ہے کہ عشق کی آگ ما سوا کو جلا کے انسان کو ماں کر دیتی ہے، اور پھر بے خودی یا بلا واسطہ وصل میں کوئی اور ذات بولنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی الہام آنا شروع ہو جاتا ہے۔